آگے لکھے یعنی حضور علیہ السلام نے آگے یہ فرمایا فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَایَةِ الْإِسْلَامِ، میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلم تسلیم، اسلام قبول کر لے سلامت رہے گا. اسلم تسلیم، کیا خوبصورت جملہ ہے، کیا فصیح و بلیغ عربی ہے. حضور علیہ السلام ایسی عربی بولا کرتے تھے کہ جس کا کوئی جواب نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں. آپ کے سامنے عرب کے بڑے بڑے فصحا دبے رچے رہتے تھے. آپ علیہ السلام کی عربی، آپ علیہ السلام علم، آپ علیہ السلام علم، آپ علیہ السلام کی جو ایک جو جاہو حشمت ہوتا تھا، آپ کے وجود اقدس کا جو روح ہوتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے آپ کے سامنے پر نہیں مار سکتے. تو آپ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ختم اسلم تسلیم، خیر الکلام ما قل و دل، بہتر کلام ہوتا ہے کہ جو مختصر ہو مدلل ہو. اور حضور علیہ السلام کا کلام اس کا جامع تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایسا کلام فرمایا کہ اسلام کی دعوت بھی دے دی اور اس کے نتائج بھی بیان کر دیے. دو لفظوں میں آپ نے امن کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچا دیا اور جہنم سے نجات کا مژدہ بھی سنا دیا. اسلم تسلیم، اسلام قبول کر سلامت رہے گا. اور فرمایا اسلام قبول کرنے کا تجھے دگنا اجر ملے گا. اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو تجھے دگنا اجر ملے گا. اس لیے کہ یہ رعایا کا بادشاہ تھا، یہ بادشاہ تھا روم کا، ٹھیک ہے نا، سلطنت روم کا یہ بادشاہ تھا. اس کا لقب کیا تھا؟ قیصر. ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا کہ سلطنت روم کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب ہے قیصر، اور سلطنت ایرانیہ کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب تھا کسرا. تو قیصر اور کسرا جو ہے جو ہمارے یہاں تاریخ میں مشہور ہے ان میں سے یہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے 2 اجر ملے گی، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تجھ پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا. ظاہر ہے کہ جب بادشاہ مسلمان ہو جاتا ہے تو رعایا بھی مسلمان ہو جاتی ہے، اور اگر بادشاہ کافر ہو جائے تو رعایا کا بھی برا حال ہو جاتا ہے. تو اب حضور علیہ السلام نے دونے اجر کی بشارت فرمائی اور پھر فرمایا کہ اے اہل کتاب، اس مکتوب شریف کو آپ غور سے سنیے. فرمایا کہ اے اہل کتاب، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم اور تم دونوں کے درمیان میں مشترک ہو. یعنی آگے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے آقاؤں کو یا اپنے زمانے کے بڑے بادشاہوں کو خدا مت ٹھہراؤ، کیونکہ ہرقل جو ہے یہ اپنے رعایا کا خدا مانا جاتا تھا، اس کو لوگ سجدہ کرتے تھے، اور یہ جو کہتا تھا وہ اس کو مذہب سمجھتے تھے. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر آقا یا رب مت بنو، تمہارے بعض کے رب ہو، یہ بات اچھی نہیں ہے. اس کے بعد اگر وہ نہ مانیں گے جو آپ نے دعوت دی ہے تو تم لوگ کہہ دو، پھر اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرماؤ کہ گوارا ہو کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم بادشاہ کو نہیں مانیں گے، یعنی رعایا مسلمان ہو جائے. یعنی بد جملوں، یعنی ایسے جملے کہ جن کے الفاظ مختصر ہیں اور معنی کثیر ہے، مفہوم طویل ہے. یعنی اس کے اندر بڑی گہرائی ہے کہ ایک طرف پیغام پڑھ رہا ہے بادشاہ وقت کا، وہ پڑھ کے سنا رہا نہیں آیا، اور اس میں بادشاہ کو بھی پیغام ہے اور رعایا کے لیے بھی پیغام ہے. یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طرف پیغام ہے کہ اگر بادشاہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں رعایا خود مسلمان ہو جائے گی، اور اگر بادشاہ مسلمان نہیں ہوتا ہے تو رعایا کو بھی پیغام پہنچ جائے کہ اگر بادشاہ مسلمان نہیں ہوتا تو تم کیوں اپنے آپ کو جہنم میں جھونکتے ہو، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تم مسلمان ہو جاؤ. تو کہہ دو بادشاہ سے کہ ہم مسلمان ہیں. ابو سفیان فرماتے ہیں کہ
جب ہرقل سوال و جواب کر چکا اور خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے بعد غلغلہ بڑا شروع ہو گئی، شور و شغب ہونے لگا، یہاں تک کہ آوازیں بلند ہو گئی، اس کے دربار کے اندر عجیب و افراتفری پھیل گئی اور ہمارے بارے میں حکم دیا گیا کہ انہیں باہر نکال دو۔ ہمیں باہر کر دیا گیا اپنے ساتھیوں سمیت۔ باخدا ابو کبشہ کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑھ گئی، یعنی جیسے مثال کے طور پر ہمارے اگر جو ہے وہ کسی کے بارے میں کچھ کہنا ہو، ارے وہ یہ ہے فلاں، یعنی اگر کسی کی قوم کو مخاطب کر کے کہیں اگر اس کی مثال کے طور پر شان میں توہین کرنی ہو تو ہم اس کی عزت کے لفظ سے استعمال نہیں کریں گے، ہم کہیں گے ارے وہ سارا تیری، مطلب لوگ کہتے ہیں اس طرح، میں نے وہ جملہ دہرا کے بعد بولا وہ فلاں فلاں جو بھی آپ لگا لیں جس سے اس کی وہ اپنے شان میں توہین سمجھتا ہو کہ مجھے یہ کہہ دیا۔ تو اہل عرب کا یہ ایک تکیہ کلام تھا یا ان کا ایک دستور تھا کہ جب وہ کسی کی شان میں ہجو کرنا مقصود ہوتا ان کو تو وہ اس شخص کے ایسے آبا و اجداد کے نام سے اسے پکارتے کہ جو ان کے سلسلے میں سب میں گمنام ہوتا۔ تو ابو کبشہ جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے خاندان میں کوئی گمنام دادا گزرے ہیں، تو ان کے نام سے ابو سفیان نے نام لے کر کے کہا کہ ان کی شان تو بڑھ گئی، اور کہا کہ اتنی بڑھ گئی کہ ان سے شہنشاہ روم ڈر گیا، شہنشاہ روم ڈر گیا۔ تو فرمایا کہنے لگے کہ اس وقت سے مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ جب شہنشاہ روم ان سے ڈر گیا تو یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہے۔ تو کہا کہ اس وقت سے مجھے، یعنی اس وقت سے پہلے مجھے اسلام اچھا لگتا نہیں تھا، لیکن جب یہ میں نے افراتفری دیکھی، ہرقل کے بعد یعنی بادشاہ کے دربار کا یہ افراتفری دیکھی، اس کے حالات خراب دیکھے، رعایا کے معاملات دیکھے اور اس کا تذبذب دیکھا، تو اب میرے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوئی اور میں مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔